نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ فاطر 33 تک کا درس ہو چکا ہے. جنتیوں کا لباس، ان کی پوشاک ریشمی ہوگی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کیوں ہوگی؟ بدلو ما یلبسون من الخشن فی طریق المجاہدۃ والسلوک نحو الحق فی النشۃ الاولی. اس لیے کہ یہ اللہ والے مجاہدہ اور حق کے سلوک کی راہ میں کھردرا کپڑا پہنتے تھے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ کپڑا پہنائے گا. کیا عنایت ہے! اس کا مطلب یہ ہوا کہ کپڑے کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے. کپڑے کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے. سوچ لیں جو لوگ یہی سب پہننا چاہتے ہیں. میں نے کسی موقع سے کسی سے کہا تھا کہ بھائی بار بار کپڑا مت سلائیے. اتنا کپڑا میں کہاں سے پہنوں گا، لوگ مجھے مالدار سمجھنے لگتے ہیں. خیر، اللہ پاک توحید و رسالت کی دنیا میں آباد رکھے اور فضول خرچی سے بچائے اور فضل خرچی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والے عنوان ہے. خدا کو کتنا پسند ہے اللہ والوں کا اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا، سونا چلنا، سب. دیکھیے یہ دیکھیے کانسٹیٹیوشن ہے، یہ قرآن اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے ہی نہیں. بتائیے اسلامک لا ہے، قانون میں اللہ والوں کے لباس کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اسی کو بولتے ہیں نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے. یہ جماعت والے غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ اس راز سے ناواقف ہیں. اللہ والوں نے لباس پہنا تو اس لباس کو اتنا پسند کیا کہ اس کے بدلے میں جنتی لباس عطا فرمایا. جب تک وہ لباس پسند نہیں تو دیا کیوں بدلا؟ جیسے آپ کا عمل نیک اللہ کو پسند ہوگا تب نہ قبول کرے. اس کا مطلب وہ کھردرا لباس اللہ والوں کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے تب تو بدلہ ملنا. سوچیں، لباس تو پہن کر اتار دینے والی چیز ہے. ہم تو غوث پاک سے وہ محبت کرتے ہیں کہ ہم بھی نہیں اتریں گے، غوث بھی نہیں ہمیں اتاریں گے. یہ تو اٹوٹ محبت ہے. ایسی نسبت کا کتنا عمدہ صلہ اللہ تعالیٰ دے گا. الحمدللہ. صبح میں ایک بھائی صاحب نے ایک سوال کیا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا غوث پاک کا اگر کوئی بے وضو نام لے یا پھر حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے 2-3 ایسے سوال کیا. میں نے کہا دیکھیے اللہ والوں کے حوالے سے جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں ان کو درایتوں پر عقل پر نہیں تولنا چاہیے، کیونکہ علماء جو ہیں دیکھ کر بتاتے ہیں. دھیان دیجیے گا، علماء دیکھ کر بتاتے ہیں اور اولیاء جو ہے مشاہدہ کی دنیا میں بتاتے ہیں. اس کو یوں سمجھیے کہ علماء کو ضرورت پڑے گی تو وہ کتاب دیکھیں گے اور اولیاء کو ضرورت پڑے گی تو کتاب والے کو وہ دیکھیں گے. اس لیے بہت ساری روایت ہماری تحقیق کے مطابق موضوع ہو سکتی ہے، ضعیف ہو سکتی ہے، کمزور ہو سکتی، لیکن اللہ والے سے اگر روایت ہے نا تو ایک دم ذرا خاموش رہنا. ہاں، میں دندان مبارک کے حوالے سے بھی وہ
تذکرۃ الاولیاء میں خواجہ فرید عطار کی جو کتاب ہے نا، ان میں نے اس کو دیکھا ہے، تو میں سورس آف نالج پیش کر دیتا ہوں، باقی جرح قدر نہیں کرنے والی، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دم مطلب دین کی بنیاد ہے، مان لیے تو محبت کی بات ہے۔ ارے جب ہم اللہ والوں کے جھوٹے کو اپنی معراج سمجھتے ہیں، خاک کو اپنی شفا سمجھتے ہیں، تو پھر ان سے اچھی روایت اگر مل رہی تو لینے میں ہم کو کیا؟ غوث پاک کا نام لینے سے اگر وضو بے وضو بال گرتا تھا تو اس میں حرج کیا ہے ماننے میں؟ ہم بھی آج یہی کہتے ہیں کہ بے وضو فاتحہ نہیں دلانا چاہیے، حالانکہ کیا لازم ہے، فرض ہے؟ نہیں، ادب کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے۔ ہمارے گھر کی تو عورتیں ایسی ہیں الحمدللہ بوڑھی پرانی کہ اگر ہماری بہنیں پیریڈ سے ہو جائیں تو ان کو کہتے جاؤ فاتحہ کی چیز نہیں بنانا تم۔ یہ نہیں ہے کہ تم غلط ہو منحوس ہو، نہیں 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 نہیں، یہ مقام حاصل ہے، یہ نسبت والی چیز ہے، یہ روز کے کھانے والی چیز نہیں ہے۔ ہم سے نسبت ہوتی ہے روز کے کھانے کو، آج کے کھانے کو غوث سے نسبت ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ ادب و احترام کی باتوں کو قبول کرنا چاہیے، محبت کی باتوں کو قبول کرنا چاہیے، وہ شریعت کی زینت ہے، خوبصورتی ہے وہ جو لوگ کہاں ہیں وہ لوگوں کو پھر نہیں سمجھا سکتے، وہ لوگوں کو نہیں سمجھا، ان کی قسمت میں نہیں ہے پھر غوث پاک کے 11ویں۔ میں نے ایک کلام بھی پیش کیا، دیکھے نا آپ، 11 اشعار پیش کیا، آپ نہیں دیکھے ہوں گے، فیس بک پہ ڈالا، ابھی میں شیئر کروں گا، تو اس میں 11ویں والے کی مناسبت سے 11 اشعار لکھا ہے میں نے الحمدللہ۔ اہل سنت کا وظیفہ المدد یا غوث پاک، وہابیت سوز اشعار ہے المدد یا غوث پاک، یہ تو سنتے ہی بخار آ جائے ان کو، ہے کہ نہیں؟ مگر ہے قرآن سے، میں نے اس اشعار میں بھی قرآن پاک پیش کیا ہے، اہدنا اور استعینوا ابتغوا سے ہے یہاں اہل سنت کا عقیدہ المدد یا غوث پاک۔ تو قرآن پاک کی 3 آیتیں پیش کی ہیں میں نے۔ اے ایمان والو، صبر اور صلات سے مدد چاہو، صبر اور صلات اللہ نہیں غیر اللہ ہے، اور غوث پاک غیر اللہ نہیں ولی اللہ ہے کہ نہیں؟ تو جب غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے تو ولی اللہ سے کیسے نہیں مدد مانگ سکتے؟ ہاں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، اے اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ تو یہ سب پیمانہ قرآن کا ہے۔ خیر، اہل سنت و جماعت کی زندگی، تابندگی، درخشندگی ہم سب کو مبارک ہو۔ آج جو ہے اس ایک شعر پر میں آج کا بھی درس دوں گا، کیونکہ جانتے ہیں امام اہل سنت نے جو غوث پاک کو شان پاک میں لکھی ہے، کیا کہنا ہے۔ حدائق بخشش کا جب مطالعہ کریں گے تو بڑا مزہ ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ امام اعظم افضل ہیں یا غوث پاک اعظم افضل ہیں؟ سوال کو ذرا سمجھیے گہرائی۔ غوث پاک کا زمانہ 5 صدی کے بعد کا ہے، 5ویں صدی کے، امام اعظم کا زمانہ بس سیکنڈ، مطلب فرسٹ سنچری ہی کہیں اب 80 میں تو فرسٹ سنچری ہی سے شروع، مطلب وہ تابعی ہیں، غوث پاک تابعی نہیں ہے، تبع تابعی ائمہ دی مجتہدین یہ سب کا زمانہ ایک دم کہیں 5ویں صدی ہے تو۔ لیکن عقیدہ دیکھیے اور عقیدت دیکھیے امام احمد رضا کی، فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس اس کے بعد تو واصل ہے یا غوث۔ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس اس کے بعد تو واصل ہے یا غوث۔ احمد رضا کا عقیدہ سننا چاہتے ہیں؟ صحابہ اور تابعین کے بعد آپ ہی واصل ہیں، واصل بولے تو پہنچے ہوئے۔ اور اس لیے بھی کہ جب انہوں نے کہا تھا میرا قدم، تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے بھی ولی جو جنید بغدادی تھے انہوں نے بھی سر جھکایا تھا نا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اب صحابہ اور تابعین کے بعد، اگرچہ یہ 5 برس کے بعد آ رہے ہیں، 500 برس کے بعد آ رہے ہیں لیکن پہلے والے بھی جھک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں آقا میرے دل میں تیرا۔ ولی سب ادب رکھتے ہیں آقا میرے دل میں تیرا۔ حضور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھکایا،
اس میں ایک شعر لکھا، میں نے اس کی وضاحت بھی یہاں پر کر دیتا ہوں کہ پاس جائیں جن کے فاروق و علی بہرے دعا. صحیح ہے؟ اہل سلسلہ تو اس حقیقت کو بہت جانتے ہیں. پاس جائیں جن کے فاروق و علی بہرے دعا، خود انہوں نے سر جھکایا المدد یا غوث پاک. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سر جھکایا، جبکہ فاروق و علی بہرے دعا جا رہے ہیں. اللہ والوں کی کوانٹیٹی نہ دیکھو، عمر سے افضل نہیں ہے، نہ اویس قرنی افضل ہیں، نہ غوث اعظم افضل ہیں، لیکن واسطہ دیکھیں آپ فیض لینے کے لیے. کیا کہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ ہم سب اہل سنت و جماعت کی قسمت میں ہے. آج چونکہ ایک ہی آیت کا مطلب خلاصہ کروں گا، اور اتنا خوبصورت ہے کہ یہ تحدیث نعمت کیوں کر رہا ہوں میں، یہ اتنا اعلان کیوں کر رہا ہوں میں. اب تفسیر جیلانی ہے نا، آج مہینہ جیلانی کا ہے، غوث پاک کا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ ان کے فیض و برکات کے تلے ہم سب کو جینا نصیب فرمائے. اللہ والوں کی کیا شان ہے. دیکھیے میرے غوث کیا کہہ رہے ہیں. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. 3 کیٹیگری تھی نا، کس کی؟ ظالم لنفسہ، مقتصد اور سابق بالخیرات. یہ اللہ والوں کی 3 کیٹیگری. خود پر ظلم کرنے والا بارگاہ رسالت پہ پہنچ کر ولی بن جاتا ہے، اور یہ عبادت کر کے جانے کا انکار کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم گناہ کرتے جائیں تو ولایت مل جائے. قرآن کے مطابق ظالم لنفسہ، ظالم لنفسہ رسول پاک کی بارگاہ میں جائے، اللہ پاک توبہ قبول کر لے، مقبول بندہ بن جاتا، محبوب بن جاتا. اور ان کو اب تک یہی نظر نہیں آ رہا ہے کہ نہیں وہاں جانا 63 سال تک تھا، اس کے بعد نہیں جانا. اللہ تعالیٰ ایسی جماعت سے بچائے. اللہ والوں کا دیکھیے واو کی تفسیر پہلے میرے غوث کی زبان سنیے. بعدما وصلوا الى مقام القرب بل اتصلوا برفع انانیتهم وحویاتهم الباطلہ عن البین الى من قلبوا. عربی پڑھتا ہو نا تو ایک دم چومنے کا من کرتا ہے. کیا کہنا. بعد اس کے کہ جب یہ اللہ والے جن کا پوشاک ریشمی جب یہ مقام قرب کو پہنچ گئے، اور پہنچنے کی بھی ایک اہمیت کو آج اجاگر کر رہے ہیں میرے غوث. ایک ہے وصل اور ایک ہے اتصال. وصل بولتے ہیں پہنچنے کو، اس میں اعلی قرب نہیں ہے. اتصال بولتے ہیں ہر بود کو دور کرنے والا پہنچ. تو وہ وصل نہیں، اتصال کو ہوئے. اور اتصال کو کیوں ہوئے؟ بے رفع انانیتہم، میں کو ختم کر کے، تو کا نعرہ لگا کے. دیکھیے اتصال، دیکھیے آپ جب کمال وصل ہو تو میں کہاں رہے گا؟ کیونکہ جس کے لیے اللہ والے کوشش کر رہے ہیں وہ ہے تو، اور یہ تو اسی وقت ملے گا جب ختم ہو میں. ہے کہ نہیں؟ میں ختم، اور جب میں ختم ہو تو اسے وہ بولتے مقام اتصال، اور جب تک احساس میں ہو تو اس کو بولتے مقام وصل. واہ واہ. اب ایک واصلین کا بھی تصور ملا کہ جو اللہ والے محنت کرتے ہیں اور راہوں ہی میں انتقال کر جائیں تو وہ واصلین کی جماعت ہے، واصلین کی جماعت ہے. اور جو اللہ والے جن سے فیوز و برکات سرزد ہوئے ہو وہ متصلین کی جماعت ہے. غوث پاک اس جماعت کی تعریف کر رہے ہیں تو ان کو کتنا بڑا اتصال حاصل. یہ واو کی تفسیر میں ملی. اب تو بولیے واو. کہ نہیں؟ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. تو بل اتصلوا برفع انانیتہم، اپنی انانیت کو ختم کر کے مقام اتصال پائے. یہ اللہ والے جن کی پوشاک ریشمی. یہ جملہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، جن کی پوشاک ریشمی. میرا اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے اس لیے بار بار آ رہا ہے. غوث پاک کو بڑا چاہا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اعلیٰ حضرت خود لکھتے تھے قادری
امام ابو عبداللہ المذنب احمد رضا القادری الحنفی، ایک قادری لکھتے تھے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. ارے باپ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کمال ہے، کتنا عشق ہے. اب جلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے احمد رضا سے. ہاں جو سچا قادری ہوگا وہ احمد رضا سے نہیں جلے گا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور ایک شعر تو اتنا اچھا ہے کہ اس کو سن لیں گے تو اپنی ایک دم سمجھ آ جائے گی کہ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ سمجھ رہے، کتا. اے میرے غوث، ڈائریکٹ نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا وہاں جہاں پر بیٹھتے ہیں آپ کے نگہبان کتے. تجھ سے در، یہ تیرے در سے سگ کو نسبت ہے، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میں در بھی ڈائریکٹ نہیں جا رہا ہوں، جس در سے سگ کو نسبت ہے وہاں جا رہا ہوں پہلے. میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کیا کہنا، کیا کہنا، پیاری سوچ ہے. صحیح، کیا خوش عقیدہ کی سوچ ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. تو انانیت کو ختم کریں گے اور اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو مقام اتصال حاصل ہوگا. اور ایک لفظ آ رہا ہویات، ہویات خواہشیں. یہ اہل حدیث کی ایک نام، کتابی نام اہل ہوا ہے، یعنی خواہش پرست، خواہش کی اتباع کرنے والے. اپنے من کی حدیث لیے تو صحیح سے بھی اعلیٰ ہے، اور سنی والی حدیث ہے تو وہ ضعیف سے بھی کمزور ہے. ایسا تو خواہش ہو گئی نا. ہم تو ضعیف حدیث کو بھی باب فضیلت میں شان سے چومتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم اس حیثیت سے نہیں چومتے کہ ضعیف ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ نبی کی ہے، نبی سے ہے. الحمدللہ. حدیث کی بات کر رہے ہو یار. میرے آقا کے بال مبارک کو جو جماعت اتنی حفاظت سے رکھتی ہو، وہ ذات کی بات کا کتنا لحاظ کر رہی ہوگی. سبحان اللہ. زبان مبارک کا، اعلی حضرت کی زبان میں، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. کیسے ہمت ہوتی سڈنلی اس طرح کی حرکت کرنے، اللہ بچائے. تو انانیت کو ختم کریں گے، اتصال کا مقام ملے گا. اور حویات اور خواہشات باطلہ عن البین، درمیان سے، اپنے درمیان خواہشات باطلہ نہیں آنا. اور اللہ والے جانتے ہیں مستحب چیز کو بھی باطل سمجھتے ہیں. گوشت کھانا مستحب ہے نا، فرض و واجب نہیں ہے، اللہ والے نہیں کھاتے. تو مستحبات کو بھی کیا سمجھتے ہیں، وہ اپنے درمیان میں وصل اور اتصال کے لیے مانع سمجھتے ہیں، رکاوٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کیا کہنا ہے. تب نہ کہتے ہیں وہ کہ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا، تو رگ اپنا مرغن. خیر، یہ اللہ والے قالو جو ابھی پڑھا ہے میں نے، وہ پڑھا ہے سورہ زمر کا، پڑھا زمر کی آیت پڑھا ہے میں نے، وہاں بھی اللہ والوں ہی کی شان ہے. نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کتنا خوبصورت عقیدہ ملا کہ جنت میں فرشتے ان کو ویلکم کہہ رہے ہیں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالد. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، خوشخبری ہو، مبارک ہو. یہ اللہ والوں سلام کریں گے فرشتے. سبحان اللہ، الحمدللہ. کاش ان کی گرد راہ ہم بن کر چلے جائیں. قالو، یہ اللہ والے کہیں گے، بِأَلْسِنَةِ اسْتِعْدَادَاتِهِمْ وَمُوَافِقًا لِقُلُوبِهِمْ، اپنی صلاحیت کی زبان سے جو ان کے دل کے موافق ہوگی. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. دنیا میں ہر غم، اور جب دنیا چھوٹی تو ہر غم دور.
دنیا میں ہر غم میں جکڑے رہے، اور جب یہ دنیا چھوٹی تو ہر غم دور. حمد کی تعریف پہلے دیکھیں. ای جنس الحمد والثناء الشامل لجمیع محامد جمیع الحامدین قولا وفعلا وحالا ومقالا. قولا زبان سے، فعل سے، رکوع سجود، مقال وہ بھی حال و مقال. اللہ والوں کے تو ہاتھ بھی بولتے ہیں، لیکن آنکھ بھی بولتی ہے. مختص، ساری حمد اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے مستحق ہے. اب اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں میرے غوث. المستحق بالاستحقاق الذاتی والوصفی، جو اللہ حمد کا اس اعتبار سے مستحق ہے کہ اس استحقاق میں کسی کی ذات داخل نہیں، کسی کا وصف داخل نہیں، اللہ کی ذات ہی اور اللہ کا وصف ہی اس حمد کے لیے مستحق ہے. باقی اس کے فیوز و برکات سے عکس، شعاع، انوار، تجلیات بہہ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شریک نہیں جس حمد کا اختصاص اللہ کو ہے. اور اللہ کے علاوہ جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، وہ مجازی تعریف ہے. واہ. لیکن ایک اور بات کہوں میں، مجازی تعریف ہے ضرور، لیکن مخلوق اگر تعریف کرے تو مجازی تعریف ہے، اور خالق اگر تعریف کرے تو وہ تعریف حقیقی ہے. اس نقطے کو تقریروں میں علماء نہیں بیان کر سکتے ہیں، لیکن جماعت والے خوب بولیں گے سب فنا ہونے والے ہیں، سب فنا ہونے والے، سب فنا والے. اچھا تو اللہ جو بول رہا ہے وہ بھی فنا ہوگا؟ سب فنا ہونے والے ہیں تو یہ سب میں داخل کرو مخلوق کو، صرف اللہ کو داخل مت کرو. اللہ تو محبوب کی تعریف کر رہا ہے، تو پھر نہ اللہ کو فنا، نہ اس کی تعریف کو فنا. نہ اللہ کو فنا، نہ اس کی تعریف کو فنا. اب فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اپنے حبیب کی تعریف کیوں بیان فرماتا ہے، خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے بھی فنا ہوں گے، فرشتے بھی فنا ہوں گے. تو یہی لازم آتا جو آج کہہ رہے ہیں 63 سال کی عمر لے کر ابھی تک، لیکن ایک قدیم ذات ایسی ہے جس کو فنا لازم نہیں. تو اللہ پاک اپنے حبیب کی تعریف کر کے ذہن دے دیا ہے. 63 کی رٹ لگا رہے ہو، کبھی تو دھیان رکھتے کہ میں قدیم ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں، اور درود ہے ثنائے مصطفیٰ. درود کا کانسیپٹ اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو ثنا کا معنی ہے بخاری کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ثنا بیان کر رہا ہے. جب فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے تو خود کے سامنے خود بیان فرمائے گا. یہ اس کا جواب بھی ہو گیا کہ جب سب فنا ہو جائے گی تو اللہ کیا کرے گا. عشق نے جواب دیا کہ اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجے گا. سبحان اللہ. کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ بھیجتا ہے، بھیجتا رہے گا. مرچی لگی ہوگی جماعت والوں. تو یہاں پر غوث پاک کی توحید دیکھیے، ذاتی اور وصفی طور پر اللہ ہی مختص ہے حمد کا. لیکن اللہ اگر حمد کسی کو، اسی لیے وہ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، میرے حبیب ان قریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز کرے گا. مقام محمود کیا ہے؟ میدان محشر میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے کے تحت آدم اور آدم کے ماسوا جتنے بھی ہیں سب اسی جھنڈے کے تحت ہوں گے، اور اولون اور آخرون سب آپ کی حمد بیان کریں گے. یہ ہے مقام حمد. یہ مقام محمود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میری کتاب اس میں ہے ہی وسیلہ والی. الذی اذہب، وہ اللہ جس کے لیے حمد خاص ہے. اللہ والے کہیں گے یہ جملہ کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ازالہ دور کر دیا عنا ہم سب سے حزن غم کو. میرے اللہ حضرت ایک اور بات اس کے حوالے سے کہوں، یاد رکھیے گا. جیسے کل بھیجا نا میں کتنے منٹ کا بنا کر کے بھیجا نا ڈاؤن لوڈ کر کے. ہاں مگر وہ ہے وہ شعر اس کے اندر بڑا عمدہ شعر تھا وہ، اسی لیے میں نے اس کو سنے. آپ جمعہ والا
اللہ والے ہیں یہ بھی اللہ والے. نہیں وہ 1.5 منٹ والا جو آپ لوگ کہے تھے ڈاؤن لوڈ کر کے بھیجا میں, جمعہ کا آخری کا حصہ. نہیں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجا. خدا زندگی کی واٹ کو ختم کر دے. ہاں الحمدللہ. تو کبھی بھی غم ہونا, جمعہ میں بھی ایک جملہ کہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, حضور کو یاد کیجیے کبھی بھی غم ہو تو, اور سچے دل سے, سچی محبت سے, عشق سے, پازیٹیوٹی کے ساتھ. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار یہاں پر رک جائے. نثار بولے تو ان پر قربان ہونے والے, کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, رنج حزن و ملال غم, ان کے نثار, ان پر قربان ہونے والا کیسے, اور کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اب تفسیر جو کر رہا ہوں دیکھیں آپ, کہ اللہ والے کہیں گے, دیکھیے گا ہر جنتی اللہ والا ہے. اگر آپ لوگوں, ہم لوگوں کو اللہ پاک نے حبیب کے صدقے میں جنت دیا تو ہم بھی اللہ والے ہیں الحمدللہ. ہاں وہاں اللہ والا ہی داخل ہوگا بھائی, گھر والا ہی گھر میں داخل ہوگا نا, صاف بات ہے, لیکن باہر والا کہیں کو داخل ہوگا. ہاں جو اللہ والے کے قائل نہیں ہے سمجھ جائے, ہاں سمجھ جائے وہ. خیر ان الحزن, جس نے ہم سے دور کر دیا. آپ ذرا دیکھیے, المورث لنا من لوازم تعیناتنا و امکاننا, وہ غم جو ہمارے لیے ہمارے عالم دنیا میں لوازم امکانات, مطلب لوازم امکانات میں جو غم ہمیں پریشان کر دیا تھا یا وراثت میں ملا تھا, جو ہمارے لیے مورث بنا ہوا تھا, غم در غم بالائے غم ہوتا رہا. اللہ کا شکر ہے. یہ ایک اور معنی یہ ہوگا کہ جس نے ہمارے لیے غم کو رکھا تھا اسی نے آج ہمارے لیے غم کو دور کر دیا. یہ مناسب ہے, تاکہ حضرت امام حسین خوش ہو جائیں اس تفسیر سے کہ کربلا میں خون گرانے کو میرا غم نہ سمجھنا, رب کا رکھا ہوا سمجھنا. رب نے یہ رکھا ہے مصیبت, رب نے یہ پریشانی رکھا ہے, اور وہی رب جو ہے اس پریشانی کو دور کرے گا. دیکھ لوگ اپنے ماتھے کی آنکھ سے, اور دیکھا ہم تو دنیا ہی میں دیکھ رہے ہیں, صبح قیامت تک لوگ دیکھیں گے. آج یزید کا نہ روضہ ہے, نہ مقام ہے, نہ قبر ہے, نہ کچھ ہے, اور حسین تو ہر دل میں روضہ کے ساتھ ہیں الحمدللہ. ہر روز ہے, ہر گھر میں سنی ایک نہ ایک نام کا تو حسین ہے, غلام حسین حسنین ہے الحمدللہ. یہی صحیح معنی, جس نے ہم سے غم کو دور کیا. ان ربنا لغفور شکور, بے شک ہم سب کا پروردگار, الذي ربانا بانواع الكرامه ونجانا عن مضيق الامكان المورث لانواع الخذلان والخسران. وہ رب جس نے ہماری تربیت کی ہر طرح قسم کی عظمتوں سے, ونجانا, اور ہمیں نجات بخشا امکان کی تنگیوں سے. وہ امکان جو خسران اور گھاٹے میں, ہر قسم کے گھاٹے کو پیدا کرنے والی تنگیوں سے ہم سب کو دور کیا. تو رب کی یہاں پر ایک نئی تفسیر دیکھی. غوث پاک کہتے ہیں کہ رب کو ایسا سمجھو جو رب تمہیں عزت دے گا. لوگ اردو میں پروردگار تو بول دے رہے ہیں, پالنے والا بول دے رہے ہیں, لیکن ایک نئی بات مان کہ اللہ پاک, مطلب غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں, رب کہتے ہیں اس کو. ربنا جب بولو تو کہو کہ اے ہمارے رب, یعنی اے ہمیں عزت دینے والے, اے ہمیں عزت دینے والے, سبحان اللہ. اور اے ہمیں ہر طرح کے خسران اور خائب و خاسر کی دنیا کی تنگیوں سے نجات دینے والے. یہ ہے رب کا معنی. اب تو لگتا ہے کہ خالی ربنا ہی اللہ سے کہنا چاہیے اگر یہ دماغ میں ہے تو, کیونکہ دو ہی چیز ہے, عزت ملنا, ذلت سے بچنا, اور دونوں ہے اس کے اندر. ربنا کا مفہوم ہے یہ. واہ, ترجمہ بھی ہوگا اے عزت دینے والے اور اے ذلت سے بچانے والے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, کیا کہنا ہے. ہاں, اور اس کے بعد دیکھیے لغفور, ہمارا رب غفور ہے بے شک,
اور غفور کس چیز کا ہے؟ بخشنے والا کس چیز کا ہے؟ لذنوب انانیاتنا، ہماری انانیتوں کی دنیا کو معاف کرنے والا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اللہ والے بار بار ہماری انانیتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کبھی میں ہو بھی جائے اور صدق دل سے جھکو گے تو وہ معاف کر دے گا۔ کیا کہنا سبحان۔ اور شکور، اللہ شکور ہے۔ شکور کی تفسیر پیچھے کر چکا ہوں میں۔ شکور بندہ ہے اصل۔ ایک بات کہوں، 4 لفظ بولوں گا، شکور، شکور، شین کو زبر اور شین کو پیش، اسی طرح کفور اور کفور، کفور اور کفور۔ اب معنی دیکھیے گا خالی پیش اور زبر میں۔ شکور بولتے ہیں شکر گزاری کو، اور شکور بولتے ہیں ناشکری کو۔ اس لیے شکور صاحب کبھی کسی کو نہیں بولیے گا اگر نام ہے عبد الشکور، شکور بول سکتے ہیں، شکور صاحب۔ شکور مانے ہوتا ناشکر گزار، ناشکرا بندہ۔ آپ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں، انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ نوح عبد شکور ہے۔ شکور بولتے ہیں شکر گزار کو، اور شکور بولتے ہیں ناشکرے کو۔ اب اس کا الٹا کر دیجیے، کفور بولتے ہیں انکار کرنے والے کو، اور کفور بولتے ہیں نہ انکار کرنے والے کو، یعنی یہ کفارہ ادا کرنے والے کو، مٹنے والے کو۔ کیا کہنا ہے؟ ہاں، کفور اور کفور میں دیکھیے، شکور اور شکور میں جیسے ضد کا معنی ہے، ایسے ہی کفور اور کفور میں ضد کا معنی ہے۔ واہ! تو شکور کا معنی یہاں پر اب آسانی سمجھ گئے۔ اب وہی بھی جماعت والے کی بات میں یہاں پر ایکسپوز کیجئے کہ شکور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا رب شکور ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی شکور، قرآن پاک کا عبدن شکورا۔ تب سوال ہے کہ اللہ شکور ہے، اس کا معنی کیا؟ کس کی شکر گزاری کرتا ہے؟ شکر گزاری تو اس کو بولتے ہیں نعمت کے مقابلے میں، اور وہ تو دینے والا ہے، وہ لینے والا کہاں ہے؟ ہم بندے شکور ہیں، ایک دم ٹھیک ہے، لیکن معبود شکور کیوں ہے؟ عابد شکور ہے، اچھی بات ہے۔ ہم شکر گزاری کرنے کے قابل ہیں، اہل ہیں، بالکل، کیونکہ نعمتیں ہمیں دیتا۔ اللہ منعم نہیں، منعم ہے، وہ نعمت دیا جانے والا نہیں، دینے والا ہے۔ تو شکور کا معنی اب کیا ہوگا؟ یہی سمجھنا ہے، اور جماعت والے نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ تو ڈکشنری دیکھتے ہیں، وہ نبی نہیں دیکھتے کہ نبی نے کیا سمجھایا، صحابہ نے کیا سمجھایا، نہیں دیکھتے، اور ان سب کو غوث نے کیا سمجھا نہیں دیکھتے۔ ابھی بھی دیکھیے، وہ صرف آپ کو کیا کہیں گے، کئی کو فاتحہ کرتے، کئی کو 11ویں کرتے، یہ جو ہے غوث پاک نظر نہیں آئیں گے۔ یہ جو میں درس جیلانی دے رہا ہوں، یہ ہے اصل غوثیت، یہ اصل قادری ہے، یہ نظر نہیں آئیں گے، اس کا انٹروڈکٹ نہیں کریں گے، اس کا تعارف نہیں کرائیں گے امت کے سامنے۔ اب کیا کریں گے؟ یہ 11 کیوں رکھے، یہ پھلیتے کیوں رکھے؟ تب ان سے پوچھے، بھائی ہم کو کوئی نہیں کہا، ہم باپ دادا کہیں، اب آپ کو قبر میں جائیے، میرے باپ دادا سے سوال کیجیے، کمال ہے۔ یہ نہیں بولیں گے ارے تفسیر جیلانی کیوں نہیں پڑھتے ہو، نہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں شکور کا معنی کیا کر رہے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بس وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ شکور ہے، ایک عمومی طور پر اللہ شکور ہے، اس کا معنی الگ ہے، بندہ شکور ہے، اس کا معنی الگ ہے۔ یہاں پر فاتحہ کی وہ آیت یاد آ رہی، آپ مومن ہیں، اس کا معنی الگ ہے۔ قدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، قدوس السلام المؤمن، اللہ بھی مومن ہے، اس کا معنی الگ ہے، کیونکہ آپ کا معنی ہے بلیور، اور اللہ کس کو بلیو کرے گا؟ ہاں، تو اللہ مگر مومن ہے نا۔ اب پوچھئے، آئی ایم ویری ویری اسلام جو کہتے ہیں، ویری ویری مومن۔ ہاں، ذاکر نالک بہت زیادہ بولتا، آئی ایم ویری ویری مسلم، کمال ہے یار۔ تو خیر، اللہ مومن ہے، اس کا معنی ہے اللہ امن دینے والا ہے، ایمان دینے والا ہے، ایمان لانے والا نہیں، ایمان دینے والا۔ اور اس معنی میں آپ ڈکشنری دیکھیں گے تو نہیں ملے گا۔ یہاں پر آپ کو عقیدہ صحیح کر کے کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ مومن کا معنی دیکھیں گے تو ایمان لانے والا، اور اللہ اس سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔
تو اب شایان شان توحید کو دیکھ کر کے آپ نے کہا نہیں، اللہ ایمان کی دولت دینے والا، صحیح ہے. تو اب یہاں پر شکور، نعمت کے مقابلے میں شکر گزار بندے کو شکور بولتے ہیں. اللہ بھی شکور ہے تو عابد بھی شکور، معبود بھی شکور. تو اب فرق دیکھیے، اور دیکھیے بظاہر ان کو بولیے دو کالم بنا کر کے کہ بھائی یہاں بھی اللہ شکور، یہاں بھی بندہ شکور، شرک ہوا کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ تم تو یہی تو دیکھتے ہو، ارے سجدہ کرے، سجدہ تو مسجد میں اللہ کو کیا جاتا ہے، درگاہ میں کیوں کر رہے ہیں؟ تو تم تو ہر ماتھے ٹیکنے کو وہی بول دیے نا. تو یہاں پر ماتھا ٹیکنا نہیں، شین کاف واو را پاشا کے پاس بھی ہے، اور شین کاف واو را پاشا کے خالق کے پاس بھی ہے، دونوں ہے. یہ بھی شکور ہے، وہ بھی شکور. جواب تو دینا ہوگا نا، کیونکہ یہ قرآن ہے، کوئی ایکسٹرنل قرآن نہیں ہے. ہاں جواب سنیے، کہہ رہے ہیں میرے غوث یقبل عما یقربنا الى فضاء توحیدہ بتوفیقہ وتأییدہ. شکور کا معنی سنیے، قسم سے لاجواب معنی ہے. غوث کہتے ہیں شکور کا معنی یہ ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے ان تمام اعمال کو جو اعمال ہم سب کو توحید کی فضا میں اور اللہ کی توفیق اور تائید سے قریب کر دے. ایک لفظ اللہ شکور ہے، مطلب اللہ تعالی تمہاری شکر گزاری کو قبول کرتا ہے. شکر کرتا ہے نہیں، بلکہ شکر گزاری کو قبول کرتا ہے. کتنا بڑا اس لحاظ سے شکور ہے. جیسے مومن ہے ایمان دیتا ہے، عزیز ہے عزت دیتا ہے، کیا کہنا. تو یہاں پر شکور کا معنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سلطان الاولیاء کی زبان پاک سے سن کر توحید کا جو کانسیپٹ ملا کہ اللہ پاک قبول کرتا ہے ان اعمال کو. ایک اور معنی توجہ عطا کرتا ہے ان اعمال میں جو اعمال ہمیں قریب کر دے فضائے توحید کی طرف. توحید کی فضا میں جو اعمال ہمیں قریب کر دے، توحید کی فضا یا توحید کا کلائمیٹ جو ہمیں عطا کر دے، وہ اعمال جب بندہ کرتا تو اللہ اس بندے کے ان اعمال کی طرف توجہ عطا کرتا ہے، اسے شکور بولتے ہیں. اس کا خلاصہ معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالی جس کی توحید کو قبول کرتا ہے اس بندے کے لیے شکور ہے، اس بندے کے لیے شکور ہے. سبحان اللہ. اور جس کو اللہ نے شکور کہہ دیا ہو، جس کو کہہ دیا ہو، جیسے لفظ دیگر آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ دیا، اور نوح سے تو بہرحال افضل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے. تو ان کو نہیں کہہ کر کے کہہ دیا. اگر کہیں دیں گے ان کو نہیں کہہ کر کے سب کچھ کہہ دیا ہے. واہ واہ واہ. جب ان کا یہ مقام ہے تو ان کا کیا مقام ہوگا. تو اب توحید کہاں ملے گی. یہ دیکھیں در رسول پر. اب میں یہی کہنے جا رہا تھا آخر میں کہ جہاں کہا اللہ والے کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں غم دور کر دیا. اب آ گئے آخر میں دور غم کیوں کیا؟ تیرے حبیب کے صدقے میں. یہی کہنا چاہ رہا تھا میں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ غم دور نہیں کرتا. کل بھی میں اس کلپ میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہر نبی ولی ہیں، ہر نبی ولی ہیں، ہر ولی کے اندر نبوت کا فیضان ہے، لیکن ہر مطلب ولی کے اندر نہیں، ہر ولی کے اندر نبوت کا فیضان ہے، لیکن ہاں ہر نبی ولی ہیں، ان کے اندر فیضان ہے. تو اب ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر واسطہ فیض نبوت کے کوئی ولایت کا دعویٰ کرے. اور یہ ولی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم سے غم کو دور کیا. گویا اپنی زبان سے یہ کہنا چاہ رہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے حبیب کے صدقے میں ہم سے غم کو دور کیا. یہ بالکل کہنا چاہ رہے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے.
ماہ ربیع الاوّل کی فیوز سے، برکات سے، سعادات سے ہم سب کو، ہم سب کے آل اولاد کو، گھر بار کو مالا مال فرمائے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، خیر کی توفیق سے نوازے، والدین کا سایہ دراز فرمائے، جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی بخشش فرمائے، اور جو زندہ ہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، گھر کی بہو بیٹیوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، مغربیت سے انہیں محفوظ اور مامون فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔